ضمیر و جسم کا نیلام ایک جیسا ہے۔ ضمیر و جسم کا نیلام ایک جیسا ہے، انا مٹے کہ بکے کام ایک جیسا ہے۔ ضمیر و جسم کا نیلام ایک جیسا ہے، انا مٹے کہ بکے کام ایک جیسا ہے۔ کوئی ہے قد میں بڑے اور کوئی کوتا ہے۔ کوئی ہے قد میں بڑے اور کوئی کوتا ہے، جو بکنے آئے تو پھر دام ایک جیسا ہے۔ کوئی ہے قد میں بڑے اور کوئی کوتا ہے، جو بکنے آئے تو پھر دام ایک جیسا ہے۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الیکشن کا ماحول، کچھ گرما گرمی ٹی وی پر زیادہ نظر آ رہی ہے، کچھ شہروں میں بھی نظر آ رہی ہے، اور اسلام آباد ابھی تک سنا ہے، اور یہاں پہ تو باقاعدہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ چلے یہ تو آپ نے سن لیا، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس لیے اسلام آباد میں آپ کو کوئی پبلک میٹنگ نظر نہیں آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کی، اور آج کی میری گفتگو تجزیے پہ مبنی ہے، اور یہ تجزیہ ہے کہ کیا الیکشن کے نتیجے میں کسی کو بیساکھیوں کی ضرورت ہوگی۔ نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو نمایاں پارٹیاں ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، اور پاکستان تحریک انصاف، اور استحکام پاکستان پارٹی، اور کہیں جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ سارا میں نے ذکر کیوں کیا؟ یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے طور پر حکومت بنائے، اور جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور کہتا ہے کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کا حق جو ہے وہ نہیں کھانے دیں گے۔ یار، یہ 25 کروڑ ووٹ ہیں بھی ہمارے پاس یا نہیں؟ ہمارے تو اتنے ووٹ نہیں ہیں پاکستان کے۔ 25 کروڑ تو آبادی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، شیرخوار بھی ہیں، اور نابالغ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ کیوں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو اپنے تجزیے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے تو کہہ دیا کہ ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے بیساکھیاں پہلے سے تیار کری ہوئی ہیں۔ ان میں ایک بیساکھی ایم کیو ایم ہے، دوسری بیساکھی استحکام پاکستان پارٹی ہے، تیسری بیساکھی مولانا فضل الرحمان ہے، اور پھر کچھ اور لوگ۔ جماعت اسلامی اس میں شامل نہیں ہے، جیسا کہ وہ پی ڈی ایم میں بھی شامل نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا کیا حال ہے؟ پیپلز پارٹی بار بار بلاول بھٹو یہ کیوں کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم آزاد لوگوں کو، آزاد اراکین کو ساتھ ملائیں گے؟ کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کے امیدوار کامیاب ہو سکیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری بلا شبہ ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال انسان ہیں۔ ان کی جو سیاسی تربیت ہے وہ ان کے گھر میں ہوئی ہے، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کوئی غیرت کھائیں، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہیں یہ کہتے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی گود میں کیوں گر رہے ہیں؟ اچھا، سیاستدان کون ہوتا ہے؟ سیاستدان وہ نہیں ہوتا جو اپنے دروازے بند کر دے، جس طرح سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کیا تھا۔ سیاستدان اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسی چال چل رہا ہے بلاول بھٹو کہ بلاول بھٹو نہ صرف اپنے ووٹروں کو
بلکہ دوسرے ووٹروں کو بھی اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک سیاست ہے، سیاسی عمل ہے۔ اس میں وہ یقیناً ہمدردی کے دو بول پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی بول رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کے جو ان کے ووٹر ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہیں ان کو ووٹ دیں، آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد اراکین ہیں ان سے مل کر ہم حکومت بنائیں گے۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے یہاں پہ، وہ کیا کہتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کا۔ استحکام پاکستان پارٹی دراصل پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ ہیں جن کے مقدمات بنائے گئے، جو ان میں 9 مئی میں بھی شامل تھے، لیکن وہ انہوں نے تائب ہو کر اور باقاعدہ اپنے سابق رہنما کو دشنام ترازی کر کے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی یقیناً اس میں الیکٹیبلز بھی شامل ہیں، لیکن کچھ الیکٹیبلز آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، جو ہر الیکشن میں لڑتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کی سیٹ جو ہے وہ پکی ہے، وہ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں بھاؤ تاؤ کا، اور پھر اس میں کوئی وزارت لے لیتا ہے، کوئی اور ایسے سہولیات یا ایسے مفادات اپنے پورے کر لیتا ہے۔ اگر کوئی صنعت کار ہے تو وہ اس میں کوئی رعایت مانگ لیتا ہے، تو وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین، جنہوں نے اپنے علاقے میں بلا شبہ بہت فلاحی کام کیا ہے، اور میں نے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں بلا شبہ، لیکن استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین جب یہ کہے کہ ہم نون لیگ سے مل کر حکومت بنائیں گے، تو اس کا مطلب وہ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے۔ تو ان کا زور سارا پنجاب کی طرف ہے۔ اب رہی بات پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی، تو وہ تو محدود ہوگی صرف خیبر پختونخوا ہزارہ تک، اور جو باقی کی جماعتیں ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ہے، ان کی چند ایک سیٹیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ کے پی کے میں بھی کچھ سیٹیں لے لیں۔ اور دو چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ جہانگیر ترین نے تو کہہ دیا کہ ہم جنوبی صوبہ بنائیں گے، اور اس پر مہر لگا دی کس نے؟ یوسف رضا گیلانی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنوبی صوبہ بنائیں گے، ہمیں صرف سیکریٹریٹ کی ضرورت نہیں، پورا صوبہ بنے گا، جہاں وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، جہاں گورنر بھی ہوگا، جس کی اپنی کابینہ اور اسمبلی ہوگی۔ تو پیپلز پارٹی تو واضح کر دیا، لیکن نون لیگ نے جنوبی پنجاب کے لیے کوئی لب کشائی نہیں کی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا نون لیگ سے تعاون کرتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی جنوبی پنجاب کے لیے جو ان کا مطالبہ ہے اس پر قائم رہ سکے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اس سلسلے میں آگے نظر آتی ہے۔ جماعت اسلامی بڑے منظم طریقے سے اپنی مہم چلا رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے جو کیا کہنا چاہیے ووٹرز ہیں، وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ ان کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے رجسٹرڈ کارکن ہوتے ہیں، ممبران ہوتے ہیں، وہ ان تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، یا پھر کوئی اگر ان کی باتوں سے متفق ہو تو وہ انہیں ووٹ دیتا ہے، جبکہ باقی پارٹیوں نے یہ چیز کھلی رکھی ہوئی ہے۔ منشور اس وقت تک اگر کسی کا آیا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنے آیا ہے۔ نون لیگ کا منشور ابھی تک وہ میرے خیال میں کہیں عرفان صدیقی صاحب کوئی پورا کالم لکھ رہے ہیں یا کتاب لکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اور استحکام پاکستان پارٹی نے کہا کہ ہم تو نیا پاکستان والا منشور ہے ہمارا، وہی جو پی ٹی آئی کا تھا۔ اور میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ یہ استحکام پاکستان بی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی۔
اب یہ جو تصور کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ سب کے سب کامیاب ہوں گے، اور اس کے بارے میں الزام تراشی، میں تو الزام تراشی کہوں گا، کہ بیرسٹر گوہر خان نے جو بار بار کہا ہے کہ یہ تو گھوڑوں کی تجارت، گھوڑوں یا خچروں کی تجارت، یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ ہموار کیا ہے سپریم کورٹ نے، نشان نہ دے کر، انتخابی نشان نہ دے کر. تو یہ تو کھلا کھلا الزام لگا دیا اور بد اعتمادی ظاہر کر دی اپنے ہی اراکین پر جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہوگا. اگر آپ پر الزام لگایا جائے کہ آپ بکاؤ مال ہیں، تو کیا آپ اس چھتری کے نیچے کھڑے رہیں گے؟ اس کا جواب آپ بہتر دے سکتے ہیں. اور ایسا کوئی ملغوبہ سا بن رہا ہے کہ آخر میں آ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مخلوط حکومت سامنے آئی ہے، اور اس مخلوط حکومت میں تقریباً سب پارٹیاں ہوں گی، پی ٹی آئی کی نمائندگی شاید نہ ہو. یہ میرا تجزیہ ہے. پی ٹی آئی کی نمائندگی شاید نہ ہو، کیونکہ بطور جماعت وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. ہاں، ایک صورتحال ہے، اگر ان کے اراکین جو منتخب ہو کر آئیں گے آزاد حیثیت سے، اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو پھر بیرسٹر گوہر کو اعلانیہ ان کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے آپ پر بد اعتمادی کی. لیکن جس پر ایک دفعہ بد اعتمادی کر دی جائے تو وہ پھر اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اسی سوچ کو، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ سے جہاں پیپلز پارٹی کے اراکین کھڑے ہیں، وہاں سے نون لیگ کے کچھ لوگ ان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، اور جہاں نون لیگ کے کچھ لوگ کھڑے ہیں وہاں ایک آدھ پیپلز پارٹی کا یا کوئی اور پارٹی کا جو بندہ ہے وہ بیٹھ گیا. البتہ جماعت اسلامی کے جو اراکین ہیں وہ یقیناً سب کے سب سامنے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جن آزاد اراکین کو ٹکٹ دی ہیں ان سے ہم نے حلف بھی لیا ہے اور لکھوا بھی لیا ہے. تو یہ لکھوانا یا حلف کرنا، یہ تو سیاست میں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ وہ اس پر قائم رہیں گے. یعنی کہ یہ تو آپ نے کھلا واضح طور پر ان پر بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے لکھوا لیا ہے ان سے اور حلف نامہ لے لیا ہے تو پھر تو وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوں گے، اور پھر جو ان کا مول لگے گا اس کے مطابق وہ کام کریں گے. تو حکومت جو ہے بنتی ہوئی، یہ اگر تجارت ہوتی ہے گھوڑوں اور خچروں کی، تو حکومت جو ہے بنتی ہوئی کس کی نظر آ رہی ہے؟ مخلوط. پنجاب میں بھی مخلوط حکومت ہوگی، کہ پی کے میں بھی مخلوط حکومت ہوگی، بلوچستان میں تو ہوتی ہے، اور سندھ میں البتہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنا لے گی، اور مرکز میں جو جتنے بندے توڑ لے گا وہ حکومت بنائے گا. اس میں واضح اشارے کس کس نے دیے ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور نواز لیگ نے. تو یہ تین کھلاڑی میدان میں ہیں جو سینٹر میں بھی حکومت بنانا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ آتا ہے. آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن دیکھنے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہے، اور ایک ہی دفعہ کیا ہے، اور ایک ہی دفعہ بیل بجائی ہے. لیکن اگر نہیں کیا تو پھر آپ اب سبسکرائب کر دیں اور پہلی دفعہ بیل بجا دیں، بار بار نہیں. رائے ضرور دیجیے گا، پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں. اللہ نگہبان.